السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے اور ایمان کی حالت میں رکھے۔ دوستو، حج 2023 کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، تو آپ حضرات جو ہے ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں روزانہ، اور معلوم کر کر کے اپنے علم کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ معلوم کرتے رہیے، پوچھتے رہیے، پوچھنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ دوستو، اس وقت جو ہے میں طواف کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جن کے بغیر اگر آپ نے یہ غلطی کی تو آپ کو دم پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ طواف کا طریقہ پہلے دھیان سے سنیں، اس کے بعد آپ کے بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ جواب بھی دوں گا، کیونکہ طواف تو ہر آدمی کو کرنا ہے جو بھی حج کو جا رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور یہ غلطی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ہر حاجی کرتا ہے، کوئی حاجی بچتا ہوگا۔ تو اس لیے دوستو، آپ کو جب طواف شروع کرنا ہے، وہاں گرین لائٹ، ہری لائٹ لگی ہوئی ہے حجر اسود کے سامنے اوپر لینٹر پر، تم دیکھو گے تو وہاں سے جو ہے نیت کی جاتی ہے۔ نیت اس کی کوئی خاص نہیں ہے، آپ اگر زبان سے بھی کہہ دیں گے میں طواف کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ کے، تو اس طرح سے بھی چلے گا۔ آپ وہاں سے نیت کر کے چلیں گے، اور نیت کر کے آپ جب چلیں گے تو آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ کی جو نظر ہے وہ پیروں پر رہنی چاہیے، پیروں سے تھوڑا آگے، یعنی یہ نہیں کہ ہم طواف کر رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا چہرہ اور ہمارا جو سینہ ہے وہ جو ہے کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، جدھر کو ہم چل رہے ہیں کعبہ ہمارے جو ہے بائیں طرف ہونا چاہیے، کعبہ ہماری بائیں طرف ہونا چاہیے، الٹی طرف ہونا چاہیے۔ آپ چل رہے ہیں، اگر آپ کا چہرہ اور آپ کا سینہ کعبے کی طرف کو پھر گیا، اور جتنی دور آپ اس طرح سے چلیں گے تو اتنے ہی چکر کو آپ کا اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی اسے لوٹانا پڑے گا۔ اگر آپ نے اسے نہیں لوٹایا تو آپ کے اوپر دم پڑ جائے گا، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور طواف کرتے ہوئے حتیم کے اندر بالکل نہیں گھسنا ہے۔ حتیم جو ہے کعبے کا ہی حصہ ہے، جو باہر جگہ چھوڑ رکھی ہے، تو لوگ اس میں جو ہے گھس جاتے ہیں طواف کرتے ہوئے، اور اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن طواف کرتے ہوئے آپ کو نہیں گھسنا ہے، کیونکہ طواف جو کرنا ہے ہمیں کعبے کے باہر کرنا ہے، اور حتیم جو ہے کعبے کے اندر کی جگہ ہے، اس لیے آپ کو اس کے اندر نہیں گھسنا ہے، آپ کو باہر ہی طواف کرنا ہے۔ اگر آپ کو اس کے اندر جانا ہی ہے تو آپ طواف سے فارغ ہو کر اس کے بعد جو ہے چلے جائیں، اور 2 رکعت 4 رکعت جو آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ دوران طواف ہمیں جو ہے ایسا نہیں کہ ہم کعبے کو چمٹے ہوئے ہیں، کعبے کو جو ہے کعبے کی وہ غلاف پکڑ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ کو یہ طواف کرتے ہوئے نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا جو ہے جو سینہ ہے اور چہرہ ہے، آپ کا پورا بدن جو ہے وہ کعبے کی طرف پھر جائے گا۔ اس لیے آپ کو یہ کام طواف کے دوران نہیں کرنا ہے، طواف سے فارغ ہو کر آپ کو کرنا ہے۔ دوسری بات استلام کی بات ہے۔ استلام کہتے ہیں حجر اسود کو بوسہ لینے کو، جو ہر چکر پر لیا جاتا ہے۔ بھیڑ بہت زیادہ ہے، تو بھیڑ میں جائز نہیں ہے کہ آپ بھیڑ میں کسی کو تکلیف دیں، دھکا مکی کر کے وہاں جائیں۔ تو آپ کو آسانی سے اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ دور سے ہی آپ اپنا چہرہ، اپنا سینہ اور اپنے ہاتھ جو ہے اس کی طرف کریں گے، ہاتھوں سے اشارہ کریں گے اور انہیں چوم لیں گے۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے، آج کے سوالوں میں ہی ہے کہ چومنے کی آواز آنا چاہیے یا نہیں، جیسے اس طرح سے جو آواز آتی ہے یہ آنی چاہیے نہیں۔ بھائی یہ جو ہے سنت کے خلاف ہے، آواز نہیں آنی چاہیے، بغیر آواز کے ہی آپ کو چوم لینا ہے۔ اور حجر اسود کو آپ نے دور سے ہی اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیا تو یہ جو ہے ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اسے بوسہ لے لیا ہو، اور حجر اسود کو بوسہ لینا ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ سے مصافحہ کر لیا ہو۔ تو ہر چکر پر آپ کو جو ہے کام کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو آپ کا جو ہے طواف ہو جائے گا، عمرے کا طواف ہو عمرہ ہو جائے گا، حج کا ہو جائے گا، لیکن نقص آ جائے گا، بہرحال ثواب میں کمی آ جائے گی۔ تو آپ ہر چکر پہ سے دور سے ہی آپ کو کرنا ہے۔ بس مین چیز یہ ہے کہ آپ کو جو دھیان رکھنا ہے وہ ادھر ادھر نہیں رکھنا ہے، آپ کو اپنے بدن کو، اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو نہیں گھمانا ہے۔ اگر کچھ دور آپ ایسے چل بھی گئے تو آپ کو جو ہے اس جگہ کا اعادہ، یعنی اس اتنی دور تک جہاں تک آپ ایسے چلے ہیں اس کا اعادہ کرنا، یعنی اسے دوبارہ سے کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کے اوپر دم پڑ جائے گا۔ یہ تھی ضروری باتیں۔ دوسری بات یہ ہے، بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی یہ بات کافی وائرل ہو رہی ہے
کہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی جو فلائٹ ہے وہ 7 جون سے شروع ہوگی اور 22 جون تک رہے گی۔ تو جو لوگ وہاں سے جانے والے ہیں تقریباً 5200 لوگ ہیں، 5200 لوگ ہیں جو وہاں سے جائیں گے، تو وہ اپنی تیاری اس حساب سے شروع کر دیں۔ اور تیسری قسط کا اعلان آج یا کل میں ہونے ہی والا ہے۔ اس سال دقت یہ آ رہی ہے کہ حج کمیٹی میں جتنے بھی افسر آئے ہیں وہ سب نئے آئے ہیں، بی جے پی حکومت نے سب کو بدل دیا ہے، منتری بھی بدل دیا ہے اور بڑے بڑے آفیسر کو بدل دیا ہے، تو ان کی سمجھ میں یہ پورا کام نہیں آ رہا ہے، اس لیے دقت آ رہی ہے۔ پہلے جو تھے وہ کئی سالوں سے لگے ہوئے تھے، انہیں پورا تجربہ ہو رہا تھا اور کام جلدی اور اس سال دقت آ رہی ہے۔ ورنہ جب دوسری قسط کا جو ہے وقت ختم ہو گیا ہے اور 2 دن تقریباً گزر گئے ہیں اور اب تک بھی کوئی اعلان نہیں ہوا، تو یہ جو ہے یہ ان کی ناکامی ہے اور کم علمی کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آج اس کا اعلان ہو جائے، امید کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ حج عمرہ اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ بھائی حج عمرہ مہنگا اس وجہ سے ہوتا ہے، وہاں سب سے مہنگی جو چیز ہے وہ بلڈنگ ہے۔ آپ کو جو روم دیا جاتا ہے وہ سب سے مہنگا ہے، کیونکہ جگہ کی وہاں قلت ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو یہ مہنگا پڑتا ہے، اسی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ورنہ ٹکٹ اتنا مہنگا نہیں ہے، 12-13 ہزار 15 ہزار کا ایک طرف کا ٹکٹ ہے، دونوں طرف کا 30 ہزار کا ہو گیا، 28 کا ہو گیا۔ یہ باقی جو رقم لگ رہی ہے وہ بلڈنگ کے اوپر لگ رہی ہے۔ آپ کے لیے جو بس جو ہے 24 گھنٹے سروس رہے گی، اس کے لیے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب مہنگا ہو جاتا ہے۔ بہرحال جاوید بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مدرسہ سہولتیہ کا کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟ نہیں بھائی، کانٹیکٹ نمبر میرے پاس نہیں ہے اور نہ مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سلمان منصوری بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب یہ نفل طواف کیسے کرتے ہیں؟ کیا رشتہ داروں کے نام کا طواف کرنے کو کہتے ہیں؟ بھائی ایک طواف تو ہے آپ کے عمرے کا، طواف ہے حج کا، تو یہ نفلی طواف نہیں ہے، یہ نفلی طواف نہیں ہے۔ نفلی طواف وہ ہے کہ جو آپ روزانہ کریں گے، اپنے کپڑوں میں کریں گے، کرتے پاجامے میں کریں گے، احرام میں نہیں کریں گے۔ آپ روزانہ گئے نماز پڑھنے کے لیے حرم میں گئے اور جا کر کے طواف کر لیا، تو یہ آپ کا نفلی طواف ہے۔ اور اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھ کے آ رہے ہیں اب طواف کریے، نفلی نہیں ہے۔ یا حج کا آپ طواف کر رہے ہیں، یہ نفلی نہیں ہے۔ رشتہ داروں کے نام سے بھی آپ جو طواف کر رہے ہیں تو وہ بھی نفلی ہے۔ بہرحال اگر آپ جو ہے عمرہ کر رہے ہیں تو وہ الگ ہے۔ ایک تو ہے طواف کا ہم نے ثواب پہنچا دیا، طواف کیا اور طواف کے بعد میں کہا اللہ جو میں نے طواف کیا اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ ایک ہے عمرہ کرنا کہ فلاں رشتہ دار کے نام سے عمرہ کر رہا ہے۔ ایک تو ہے کہ ہم نے عمرہ اپنا کیا اور کرنے کے بعد میں کہا اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ ایک ہے اس کے نام سے کہ بھائی فلاں کے نام سے میں عمرہ کرتا ہوں، اسی کے نام سے نیت، اسی کے نام سے حرام، سب کام اسی کے نام سے کرنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے سید رحمان بھائی نے کہا ہے کہ اس سال بھی عزیزیہ میں پکانے کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں، کھانا پکانے کی اجازت ہوگی، آپ کھانا بنا سکتے ہیں۔ مدثر بھائی نے کہا ہے کہ مولانا صاحب 1500 ریال کا کیا بھاؤ ہوگا انڈیا میں؟ بھائی انڈیا ایئرپورٹ سے جب آپ لیں گے تقریباً 22 روپے کا 1 ریال ہمیں ملے گا، تو 1500 ریال اگر آپ جو ہے وہاں سے لیں گے تو تقریباً 33,000 روپے کے آپ کو ملیں گے۔ 30 اور 3 یعنی 33,000 روپے کے آپ کو جو ہے 1500 ریال ملیں گے۔ اسی طریقے سے محمد علی بھائی نے پوچھا ہے کہ ہم میکسیمم کتنے ریال لے جا سکتے ہیں؟ بھائی آپ جو ہے 5,000 ریال تک لے جا سکتے ہیں اگر آپ کو اللہ نے اتنی گنجائش دی ہے۔ بہرحال الیاس احمد بھائی نے کہا ہے کہ حاجی صاحب 10 تاریخ کو طواف زیارت کرنے میں کتنا سمے لگے گا؟ اس دن کافی بھیڑ ہوتی ہے بھائی، بہت بھیڑ ہوتی ہے اور بڑی دقت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کام تو ہر حاجی کو کرنا ہے اور وقت پہ کرنا ہے، تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ بھی وہاں پہنچ جائیں اور ظہر کے بعد پہنچ جائیں جب بھی آپ کو وقت ملے۔ بہرحال اگر اس دن وقت نہ ملے تو اگلے دن کر لیں، 3 دن کا وقت اس میں ملتا ہے اور آپ اسے کر لیں، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ بس دقت یہ ہوتی ہے کہ پیدل جانا پڑتا ہے، کبھی کبھی سواری مل جاتی ہے لیکن کافی دور چلنے کے بعد ملتی ہے، ایک دم مینا سے یا شیطان کے پاس سے نہیں ملتی، دور سے ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہو جائے گا، زیادہ دقت نہ مانیں آپ۔ بہرحال دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا اس بار جو ہے کعبہ شریف کے استھان میں صرف لیڈیز کو ہی انٹری دی جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو ویل چیئر پر جانے والی لیڈیز بنا شوہر کے کیسے طواف کر دے گی؟ بھائی ایسا نہیں ہے، لیڈیز کو بھی اجازت ہوگی، مردوں کو بھی اجازت ہوگی اور ایک ساتھ اجازت ہوگی۔
اور جو ویل چیئر پر چلنے والے ہیں تو جو ان کے ساتھی ہیں جیسے 70 پلس والے ہیں ان کے ساتھ میں ایک آدمی کو اسی لیے لگایا گیا ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کر سکیں. تو اگر ایسا ہوگا بھی تو انہیں جو ہے ویل چیئر والوں کے ساتھ میں ایک آدمی کو جانے دیا جائے گا جو اسے لے کر کے جا سکے. بہرحال مہدی حسن بھائی نے کہا ہے کہ حضرت میں 1500 ریال کے علاوہ اور کتنے ریال لے جا سکتا ہوں؟ بھائی آپ 5000 سے کم جتنے چاہیں لے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے محمد سالم بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کو ویل چیئر استعمال کرنا ہے تو کیا اپنی یہاں سے انڈیا سے لے جائے یا پھر مکہ یا حرم شریف کے پاس یا عزیزیہ میں مل جائے گی؟ بھائی آپ کو یہاں بھی خریدنی ہے وہاں بھی خریدنی ہے، مل وہاں جائے گی، وہاں ساری چیزیں ملتی ہیں، وہاں بڑے بڑے شو روم ہیں، بڑے بڑے مال ہیں، وہاں ساری چیزیں مل جائے گی. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ بالکل چل ہی نہیں سکتا، اسے بس سے اترتے یا پلین سے اترتے ہی ویل چیئر چاہیے تو آپ کو یہیں سے لے جانی پڑے گی. اور اگر تھوڑا بہت چل لیتا ہے بلڈنگ تک پہنچ جائے تو آپ وہاں جا کر پھر جو ہے خرید کر لا سکتے ہیں. اسی طریقے سے عامر سید بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی جان صفا مروہ کے 7 چکر یا 14 چکر کر لگتے ہیں. بھائی دیکھیے صفا مروہ میں بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کلیئر کر کے سمجھا دوں. دیکھیے طواف کا جو چکر ہے آپ ہری لائٹ سے چلیں گے، گرین لائٹ سے، گرین لائٹ پہ آتے ہی ایک چکر ہوگا. لیکن صفا مروہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صفا سے چلیں گے، یہ پہاڑی کا نام ہے صفا اور مروہ، ایک طرف صفا ہے اور دوسرے طرف مروہ ہے. آپ صفا سے چلے اور مروہ تک پہنچے، مروہ تک جاتے ہی آپ کا ایک چکر ہوگا. ایسا نہیں کہ صفا سے چلے تو گھوم کر جب صفا پر آئیں گے جب ایک چکر ہوگا، یہ نہیں ہے، بلکہ صفا سے چل کر مروہ تک ایک چکر ہو جائے گا، پھر مروہ سے چلیں گے صفا تک 2 چکر ہو جائیں گے. اس طرح سے ہوگا. بیچ میں ہری لائٹ آئے گی، گرین لائٹ چھت میں کافی لمبی ہے، تو مردوں کو وہاں دوڑنا ہے، پوری تیز نہیں بھاگنا بلکہ دوڑنا ہے. اور جو عورتیں ہوں گی عورتوں کو نہیں دوڑنا، بس یہ خیال رکھنا ہے. تو صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، اس طرح سے چکر آپ کو لگانے ہیں اور 7 چکر پورے کرنے ہیں، 14 چکر نہیں لگانے ہیں. اسی طریقے سے خورشید انصاری بھائی نے پوچھا ہے کہ حج کمیٹی سے قربانی کروانے پر قربانی ہو جانے کا پتہ کیسے چلے گا؟ مہربانی کر کے بتائیں. بھائی اس کے بارے میں نے بتایا تھا، ان کا جو ٹائم ہے وہ 9 بجے کا ہے. اس کا کوئی میسیج نہیں آئے گا، کوئی فون نہیں آئے گا، آپ ادھر سے فون کر کے نہیں پوچھیں گے. بس 9 اگر بج گئے آپ سمجھ لیجئے آپ کی قربانی ہو گئی ہے. تو آپ نے اگر 9 بجے سے پہلے کنکر مار لی ہے تو بہت اچھا. اگر کنکر نہیں لگی ہے اور 9 بج کر آپ کی قربانی ہو گئی ہے تو آپ کے اوپر دم پڑ جائے گا، دم آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے محمد ممتاز بھائی نے کہا ہے کہ بھائی استلام یعنی حجر اسود کا بوسہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ کتاب میں بوسہ بنا آواز کے دینا ہے اور کچھ میں صرف اشارہ کرنا ہے. بھائی میں نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا، آواز نکالنا یہ سنت کے خلاف ہے، آواز نہیں آنی چاہیے. آپ کو وہیں جا کر بوسہ منہ سے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. بھیڑ بہت زیادہ رہتی ہے تو آپ دور سے ہی دونوں ہاتھوں کا اشارہ اس کی طرف کریں گے اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے، یہ بھی استلام ہو جائے گا. اسی طریقے سے ساحل جان بھائی نے پوچھا ہے کہ جو 1500 ریال ایئرپورٹ سے ملنے والے ہیں وہ کمپلسری ہیں یا منع کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ ملیں گے، یہ صرف چینج ہوں گے، یا آپ کو حج کمیٹی کی طرف سے نہیں ملیں گے. آپ 1500 ریال وہاں چینج کر سکتے ہیں، انڈیا کرنسی دے کر 1500 ریال لے سکتے ہیں ایئرپورٹ سے. آپ یہ سمجھو کہ حج کمیٹی ہمیں 1500 ریال دے گی، یہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے محمد سلطان بھائی نے پوچھا ہے کہ مولوی صاحب کب سے ایئرپورٹ سے ریال لے سکتے ہیں؟ بھائی یہ تو جب آپ ادھر سے جائیں گے جب ہی لیے جائیں گے، پہلے نہیں کہ اب جا کر کے آپ بدلیں گے. ابھی نہیں، جب آپ جائیں گے سفر میں تو اسی وقت آپ کو وہ کاؤنٹر بھی ملے گا اور اسی وقت بدلے جائیں گے. ابھی آپ کو وہاں کوئی کاؤنٹر بدلنے والا نہیں ملے گا. اظہار احمد بھائی نے پوچھا ہے کہ سم کون سی کمپنی کا وہاں کام کرتا ہے؟ بھائی اگر آپ یہاں سے انڈیا کا لے جائیں تو ایئرٹیل کا بھی چلتا ہے اور جیو کا بھی جو ہے پہلے نہیں چلتا تھا، اب ایک صاحب نے بتایا کہ چل رہا ہے. پچھلے سال ہم حج کو گئے تھے. تو یہاں سے میری رائے یہ ہے کہ آپ ایئرٹیل کا سم لے جائیں اور وہاں جا کر آپ جو ہے زین کا یا موبائلی کا، یہ 2 کمپنی ہیں وہاں کی مشہور ہے، موبائلی یا زین کا. ایچ ٹی سی بھی ایک کمپنی وہاں ہے، ان میں سے کسی کا بھی آپ سم لے لیں، موبائلی کا زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے توصیف بھائی نے پوچھا ہے کہ میٹرو کا خرچہ کتنا آتا ہے؟ بھائی اس کے بارے میں ابھی نہیں پتہ ہے، بعد میں پتہ چلے گا.
اسی طریقے سے بھائی جان کیا ہم حج میں جو ہے چائے کی کیتلی لے جا سکتے ہیں؟ الیکٹرک کیتلی، جی ہاں الیکٹرک کیتلی آپ لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ سمیدین ملک بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی جی السلام علیکم وعلیکم السلام، حاجی جی یہ بتائیں کہ ہمارا ویزا اور ٹکٹ کہاں سے ملے گا؟ کیا ہم خود ہی لینے جانا ہوگا اور کب ملے گا، یا پھر جہاں ہم نے فارم بھرا تھا وہ لا کر دے گا؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا ہے سمیدین بھائی۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کا جو حج امبارکیشن ہے آپ نے جو چنا ہے، جو ایئرپورٹ آپ نے چنا ہے، مثال کے طور پر آپ نے جو ہے دہلی کا ایئرپورٹ چنا ہے اور آپ کی اسٹیٹ جو حج کمیٹی ہے وہ لکھنؤ میں ہے، تو آپ نے جو ڈاکومنٹ جمع کیے ہیں وہ لکھنؤ میں کیے ہیں، جو بھی آپ کا اسٹیٹ ہے آپ نے وہاں جمع کیے ہیں، لیکن آپ کا جو امبارکیشن ہے جہاں سے آپ کو جانا ہے، جہاں آپ کا ایئرپورٹ جو لگتا ہے، آپ کو وہاں جو حج کمیٹی ہے وہاں سے آپ کو یہ اپنا پاسپورٹ ویزا ٹکٹ ملے گا، اور یہ 2 دن پہلے آپ کو ہی لینے جانا ہوگا، کوئی لا کر کے نہیں دے گا، نہ فارم بھرنے والا لا کر دے گا نہ کوئی اور دے گا۔ تو آپ کا جو ایئرپورٹ ہے، جیسے ہمارا ایئرپورٹ جو ہے وہ دہلی کا ہے، تو دہلی جو حج کمیٹی حج ہاؤس ہے، ہاں انڈیا اس کا یو پی والوں کا جو ہے وہاں سے ملے گا، سب وہاں سے اپنا ویزا ٹکٹ پاسپورٹ لے کر کے آئیں گے۔ اسی طریقے سے شکیل احمد بھائی نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام، بھائی جان مرض کا مطلب ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں، دونوں نے الگ الگ فارم ڈالے تھے، دونوں کا نمبر آ چکا ہے، اس لیے ہم نے ممبئی آفس میں فون لگایا تھا پر وہاں سے صحیح جواب نہیں ملا۔ بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو 2 کور نمبر ہیں الگ الگ ہیں وہ ایک ساتھ ہو جائیں، ایک ساتھ ہماری فلائٹ ہو جائے، ایک ساتھ آپ کو روم مل جائے، بلڈنگ مل جائے، بھائی یہ بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے، یہ تو حج کمیٹی نے الگ الگ کر دیا ہے۔ آپ جو ہے فون پر اگر حج کمیٹی سے کوئی بھی بات کریں گے وہ آپ کو اچھی طرح سے جواب نہیں دیں گے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ اپلیکیشن لگائیں، فون پر کچھ نہیں ہونے والا، اپلیکیشن لگا کر کے دیکھ لیں اگر ہو جائے تو، اور مشکل بھی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ تو بہرحال جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میرے حساب سے بہت ہی یوزرفل ہے، بہت ساری اچھی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، اس لیے ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔